अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। अच्छे अच्छे कमेंट में अपनी अच्छी अच्छी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फजर में कुरान। ए पैगंबर, सूरज ढलने के वक़्त से लेकर रात के अंधेरे तक नमाज कायम करो और फजर के वक़्त कुरान पढ़ने का एहतमाम करो। बेशक सुबह के कुरान में फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं। जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगें तो 3 चीज़ों को कभी ना भूलना: अल्लाह को, उसकी मखलूक को और अपनी औकात को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स के इस्लाम की खूबी ये है कि वो फ़जूल बातों को छोड़ दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफाई रखा करो क्योंकि इस्लाम साफ़ और पाकीज़ा है। मेरा रब इंतज़ार के बाद नवाजता है, जैसे यकूब को यूसुफ। हज़रत अली ने फरमाया, जो ज़ात रात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद में गिरने नहीं देती, वो ज़ात इंसान को कैसे बेयारो मददगार छोड़ सकती है। हज़रत अली ने फरमाया, ज़्यादा सोचने से बेहतर है कि इस्तग़फ़ार किया जाए। ज़्यादा सोचना मुश्किलात को बढ़ाता है और इस्तग़फ़ार मुश्किलात का हल है। अल्लाह ताला पर यकीन अंधेरों में भी रोशनियाँ पैदा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हर इंसान अपनी जगह किसी न किसी को कुछ सिखा रहा होता है, इसलिए कोशिश करें कि लोग आपसे बेहतरीन अमल ही सीखें, बदतरीन ना सीखें। खैर सीखें, शर ना सीखें, भलाई सीखें, बुराई ना सीखें। रोज़े महशर हम में से हर एक को जवाबदेह होना है। जिनको इल्म हो जाए कि अल्लाह बड़े गौर से सुनता है तो फिर वो अपनी कहानी किसी और को नहीं सुनाते। कभी कभी ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि गलत क्या है, वो झूठ जो चेहरे पर मुस्कान लाए या वो सच जो आंखों में आंसू लाए। खुद को झूठ में बहलाकर खुश रहें या हकीकत को तस्लीम करके रोएं। दूसरों को गिराने के चक्कर में लोग आखिरकार खुद ही गिर जाते हैं, लेकिन सबक फिर भी हासिल नहीं करते। मर्द की तरबियत ये नहीं कि वो अपने माँ बाप और बहन भाइयों को खुश रखे, बल्कि मर्द की तरबियत का तब पता चलता है जब किसी की लाई हुई बेटी उससे खुश और पुरसुकून हो। मुश्किल दस्तक दे तो खौफज़दा ना हों, आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दें, क्योंकि कामयाबी हमेशा मुश्किल का बेस बदल कर आती है। अल्लाह के ख़ज़ानों में सबसे कीमती चीज़ राह हदायत है। बदलते हुए रवैयों की परवाह न करें, क्योंकि लोग रोज़ाना मुख्तलिफ एहसासात के साथ जागते हैं। नाहक बातें सुनना दिल से लज्जत इबादत का नूर बुझा देता है। अगर कोई तुमसे पूछे बताओ ज़िंदगी क्या है, तो तुम हथेली पर ज़रा सी खाक रखना और उसे उड़ा देना। अल्लाह चुन लेता है उसको जो उसे चुन लेता है। इश्क वालों को अपनी राह में कुर्बान होने के लिए चुन लेता है। आम से ख़ास बनाने के लिए चुन लेता है। सब्र करने वालों को अपनी आजमाइशों के लिए चुन लेता है। अना वालों को नाशुक्री में रहने के लिए ही चुन लेता है। भटकने वालों को वापस लाने के लिए चुन लेता है। बस जिस को अल्लाह चुन लेता है, संवार देता है। जान लो कि अल्लाह ही के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। सब कुछ हो सकता है, बस तुम अपने रब पर यकीन रखो। जिस दिन तुम्हें ये मालूम हो जाएगा कि जो काम तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं होते वो तुम्हारे लिए कितने बेहतर होते हैं, उस दिन तुम्हारी बेसुकूनी ख़त्म हो जाएगी। कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी के माज़ी पर उसकी तज़लील करने से पहले सोच लो कि कहीं उसका माज़ी तुम्हारा मुस्तकबिल न बन जाए। या अल्लाह,
مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے۔ مجھے خاموشی سے میری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما۔ آمین۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ اللہ ہے جو شیرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہم لوگ ہیں جو یہ فاصلہ بھی طے نہیں کر سکتے۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے۔ آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم سب کو پسند آئیں، زندگی ایسی جیو کہ رب کو پسند آئیں۔ ساری مشکلیں اور جلد ہی تمہاری ساری مشکل ختم ہو جائے گی اور تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی اور تمہارا ہر انشاءاللہ الحمدللہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ یقین رکھیں اللہ ہے نا، یقین رکھیں غم جانے والے ہیں، حاجتیں پوری ہونے والی ہیں، پریشانیاں دور ہونے والی ہیں اور بہت جلد صبر کا صلہ ملنے والا ہے۔ جب تم ناممکن حالات کے باوجود دعا مانگنا نہیں چھوڑتے تو اللہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھاتا ہے۔ چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف دھکیلے، تب بھی اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہو تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بناتا ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں ایک خاص وقت پر، بس جب وہ اللہ چاہے۔ کن فیکون۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ جناب، سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو اپنے برے گمان کی بدولت چھوڑ دیا، انہیں آپ اپنی نیک نیتی کے ساتھ چھوڑ دیں۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی، اتنی زہریلی ہوتی ہے، سالوں کے سنہرے پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ کسی کا دل چیر کے تو ہم نے دیکھا نہیں ہوتا، مگر وقت اور تجربہ یہ اندازہ کرنا تو سکھا دیتا ہے کہ کون دل سے کہہ رہا ہے اور کون صرف زبان سے۔ جن کی یادوں سے دل دھڑکتے ہوں وہ دوست کبھی بھی بھلائے نہیں جاتے۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخ طعنوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ جب تم کسی سے تعلق بناؤ تو یہ یاد رکھنا، اگر تم تعلق کی کتاب میں پہلے صفحے پر لفظ احساس، ایمانداری اور برداشت تحریر نہیں کرو گے تو پھر آخری صفحے پر جدائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اپنی قدر خود کیجیے، کیونکہ اپنے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ عزت اور محبت بہت نایاب تحفے ہیں، ان کی امید سستے لوگوں سے نہ رکھیے۔ کیسے کہوں کہ اس دل کے لیے کتنے خاص ہو تم، فاصلے تو قدموں کے ہیں پر ہر وقت دل کے پاس ہو تم۔ کسی کی نگاہ میں خاص بن کر کیا کرو گے؟ جو چاہتے ہو مل بھی گیا تو کیا کرو گے؟ لا حاصل کو کر کے حاصل پھر بھی سکون نہ پاؤ گے تو کیا کرو گے؟ محبتوں کی دوڑ میں لگے ہو اس قدر، دنیا کی چاہتوں کو پا کر کیا کرو گے؟ سنو، ختم نہ ہوں گی کبھی یہ حسرتیں، یہ محرومیاں، یہ چاہتیں۔ ایک کو اگر پاؤ گے تو اور کسی خواہش کی طلب میں لگ جاؤ گے، تو سب چھوڑ بس رب کو رکھ راضی۔ سکون تم صرف رب کی راہ ہی میں پاؤ گے، جہاں مرنے کے بعد بھی تم اللہ کی رحمت کو پاؤ گے۔ بے شک اے اللہ، آپ مجھے خوب شکر کرنے والا، کثرت سے ذکر کرنے والا، نصیحت ماننے والا اور حکم یاد رکھنے والا بنا دے۔ آمین۔ آسمانوں میں قبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے دھتکارے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ بہت سی غلطیاں ہوئیں زندگی میں، مگر جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئیں ان کا خمیازہ سب سے زیادہ بھگتا۔ آپ وہی ہیں نا
جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے پر بے حد فخر ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، ممکن ہے وہی اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بن جائے۔ لازمی تو نہیں بآواز دعاؤں میں کچھ مانگوں، دینے والا تو خاموش دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے۔ بے شک کچھ لوگ بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں یا اللہ کی طرف سے تحفہ ہوتے ہیں۔ انسان ایسے تحفوں کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے شکر گزار بن جائیں ان تمام تحفوں کے لیے جو ہم چاہتے ہیں کہ کبھی ہم سے دور نہ ہوں انشاءاللہ۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے گی اتنا اثر کرے گی، کیونکہ زبان کے میٹھے بول دلوں کو خرید لیتے ہیں۔ زندگی کی الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے، اس کی حکمت ہماری سوچ سے پرے ہے۔ ضرورت صرف یقین کی ہے، ایمان کی پختگی کی ہے۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ غم نہ کر یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد شخصیت ہیں جن کی وجہ سے قیامت جیسا خوفناک دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ انسان کو سب سے زیادہ محبوب اپنی جوانی ہوتی ہے، بوڑھا تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں آنا ہے تو ابھی سے خود کو بدلیں۔ بڑھاپے میں مسئلے اور تسبیحاں اٹھانے کا اگر پلان ہے تو کیا خبر بڑھاپا ہی نصیب نہ ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔